لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على آباء الحسين وأولاد الحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذکر علی عبادہ. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، کرم ہے شہزادی کونین بنت رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. عزیزان محترم، بزرگان ملت، ابھی آپ نے دیکھا کہ شاعری ہو رہی تھی. ہمارے بھائی بہت اچھے اچھے شعر پڑھ رہے تھے. عزیزان محترم، شاعر کی دو قسم ہوتی ہیں. شاعر کے معنی راستے سے بھٹکا ہوا، شاعر کے معنی مجنوں، شاعر کے معنی دیوانہ، شاعر کے معنی الٹی الٹی فکر پیدا کرنے والا. عزیزان محترم، میں جو بات آپ کے ذہن میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہنچ گئے ہوں گے. شاعر کے معنی مجنوں ہے، دیوانہ ہے، راستے سے بھٹکا ہوا. عزیزان محترم، جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد جب سوال کیا گیا مولا شاعر کے معنی تو یہ ہوتا ہے، شاعر کے معنی تو مجنوں ہوتا ہے، شاعر کے معنی دیوانہ ہوتا ہے، تو میرے مولا نے کہا کہ وہ شاعر اور ہیں، ہمارے شاعر اور ہیں. اس لیے شاعر اور متشاعر آپ لوگ جانتے ہیں بخوبی، ہر چیز سے واقف ہیں. بزرگ بیٹھے ہیں، وہ میری تائید کریں گے. جب امام نے بتایا کہ وہ شاعر اور ہیں، یہ شاعر اور ہیں، اس لیے کہ ان کی فکر بہت آگے تک چلی جاتی ہے، جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے اہل بیت کا جو شاعر ہوتا ہے اس کی فکر وہیں تک محدود ہوتی ہے جو آج تک ہمارے فضائل کو وہ جانتا ہے. میرے مولا نے یہ جملہ استعمال کیا. عزیزان محترم، اب بات آ گئی ہے شاعروں کی، تو ہندوستان کے بہت ہی مشہور شاعر ساحل سرسوی، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، بزرگ ہیں مجھ سے زیادہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بہت ہی مشہور شاعر تھے. اور عزیزان محترم، یہ ایسے شاعر تھے، بات نکل گئی، شاعری کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ ایک آدھ دو لفظ آپ کے سامنے پیش کر دوں. یہ ایسی شاعری کرتے تھے کہ جب یہ اسٹیج پر پہنچتے تھے تو ان کو مصرع دیا جاتا تھا کہ آپ اس پر شعر کہیے. عزیزان محترم، وہ مشاعرے میں بھی جاتے تھے اور محفلوں میں بھی شریک ہوتے تھے. یعنی جہاں پہ علی کی مدح ہوتی تھی وہاں پہ بھی جاتے تھے، اور جہاں پہ مشاعرہ ہوتا تھا وہاں پہ بھی جاتے تھے. اب عزیزان محترم، مسلمانوں کا ایک گروہ ان کو اپنے یہاں مشاعرے پر بلایا تو تمام کے تمام لوگوں کا مصرع الگ تھا، پہلے سے مصرع دے دیا گیا تھا. لیکن جب ساحل سرسوی صاحب اسٹیج پر پہنچے تو ان کو مصرع دیا گیا.
ایسا مصرع، یہ مصرع کیوں دیا گیا تھا؟ کیونکہ ساحل سرسوی صاحب کو ذلیل کرنا تھا. یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ساحل سرسوی صاحب کو ذلیل کر دیا جائے گا. ایسا مصرع دیا جائے گا کہ اس کے اوپر ساحل سرسوی صاحب شعر نہیں کہہ پائیں گے. انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا عزیزان محترم. اب جیسے ہی مصرع جناب ساحل سرسوی صاحب کے خدمت میں پیش کیا گیا تو مصرع یہ تھا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر رکے نہیں. یہ مصرع تھا. اب جیسے ہی انہوں نے مصرع ان کو دیا کہ اب ساحل سرسوی کیا پڑھیں گے، بہت علی کے فضائل بیان کرتے ہیں اور بہت علی کی منزلت بیان کرتے ہیں. آج ان کو پتا چلے گا جب علی کے فضائل نہیں بیان کر پائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بار بار یہ علی کا ذکر کرتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا کہ علی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. یہ مصرع اس وجہ سے انہیں دیا گیا تھا. اب عزیزان محترم جیسے مصرع دیا گیا ان کو، انہوں نے مصرع دیکھا، مصرع کو ایک مرتبہ پڑھا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر رکے نہیں. پھر انہوں نے مصرع کو لیا، نیچے لکھا، لکھنے کے بعد مسکرا رہے ہیں. پورا مجمع ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، پورا مجمع ان کو دیکھ رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ ساحل صاحب کی نوبت ہے. اب ساحل صاحب آئیں گے پڑھنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ساحل صاحب کیا بیان کرتے ہیں. اب جیسے ہی ساحل صاحب اسٹیج پہ آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں میں نے مصرع لگا دیا ہے. آپ نے مصرع دیا تھا میدان جنگ میں کبھی حیدر رکے نہیں. ساحل صاحب نے کہا کہ بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم یہ دیکھیے یہ کیسی فکر تھی. یہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہمارا شاعر الگ ہوتا ہے، دوسروں کا شاعر الگ ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ کہاں سے فکر آئی، یہ کیسے بیان کیا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر رکے نہیں، بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے. اس لیے کہ جب جہاد کر لیتے تھے مولا تو اس کے بعد یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مال کتنا بچا، کتنا کس کے حصے میں آنے والا ہے. مولا اس کے چکر میں نہیں رہتے تھے، بلکہ اپنا کام ہو گیا مولا فوراً ہی چلے جاتے تھے. اب آپ تاریخ میں تلاش کیجئے کہ کون کون مال لوٹنے میں آگے رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم ان کا قصہ بہت ہے. انہوں نے اکثر ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب یہ اسٹیج پر پہنچتے تھے تب ان کو مصرع دیا جاتا تھا. ایک جگہ اور ایسے ہی محفل ہو رہی تھی، مصرع دیا گیا. جیسے یہ اسٹیج پر پہنچے فوراً ان کے سامنے مصرع پیش کیا گیا. وہ مصرع کیا تھا آپ بھی چکر میں پڑ جائیں گے. وہ مصرع تھا صرف اتنا کہ پلٹ کے الٹ کے الٹ کے پلٹ کے. اب عزیزان محترم اس پہ کوئی شعر کہہ پائے گا؟ ہر آدمی بڑا سے بڑا شاعر بھی رہے گا تو وہ بھی پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیسی بات ہے، پلٹ کے الٹ کے الٹ کے پلٹ کے. یہ اسٹیج پہ آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو، پلٹ کے الٹ کے الٹ کے پلٹ کے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم یہی فضیلت ہے، یہی شان ہے کہ جب بھی علی کے نوکر علی کا نام لیتے ہیں تو فوراً ہی علی مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. پورے دنیا والے جانتے ہیں. آج کے دور میں بہت سے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کا نام مٹا دیں گے، علی کے چاہنے والوں کو مٹا دیں گے، علی کا ذکر مٹا دیں گے، ہم علی کا نام مٹا دیں گے، ہم علی کا نام مٹا دیں گے. میں نے کہا کہ بھائی علی کا نام مٹانے کے لیے دنیا میں دو کامیں کرنا پڑے گا. اس نے کہا بھائی دو کام کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ علی کا نام مٹا دیں تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کو گرا دو. دوسرا کہ پورے ملک میں جتنی مسجدیں ہیں ان تمام مسجدوں کو گرا دو. اس نے کہا مسجد اور خانہ کعبہ سے کیا مراد؟ میں نے کہا عقل کے اندھے، جب تک کعبہ باقی رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا، جب تک مسجدیں باقی رہیں گی علی کا جانا یاد رہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم جب تک کعبہ باقی رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا، جب تک مسجدیں باقی رہیں گی علی کا جانا یاد رہے گا. اور عزیزان محترم میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں کیا بیان ہو رہا ہے
کہ ذکر علی نے عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب عزیزان محترم میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ یہ کیوں کہا؟ بہت سی مجلسیں سنتے رہتے ہیں، میں بھی بیان کرتا چلوں، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، بہت سے لوگ تھے ان کا ذکر کرنا عبادت قرار کر دیا ہوتا، یہ بار بار علی کا نام کیوں جنگ میں آگے کر رہے ہیں؟ تو علی کو کر رہے ہیں، علم علی کو دے رہے ہیں، بادشاہ علی کو بنا رہے ہیں، مولا علی کو بنا رہے ہیں، یہ حدیث پیش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کسی اور کو کہہ دیتے یا ان میں سے بنا دیتے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہیں عشرہ مبشرہ صحابی، نبی کے خاص ٹاپ 10 صحابی جن کو نبی نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دے کر گئے ہیں، اور نبی نے کہا کہ فلاں 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 یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب یہ لوگ خوش ہیں کہ ہمیں نبی نے جنت کی بشارت دے دی۔ اب ہمیں معلوم نہیں کہ کب نبی نے کہا ہے، کوئی روایت بھی نہیں ملتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم میں کہوں گا یا نبی اللہ، اس میں سے کسی کو بنا دیتا، کسی سے کہہ دیتا کہ ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو نبی نے کہا تمہیں معلوم نہیں، ان میں سے ایک صحابی تھے جنہوں نے میرے نواسے حسن سے کہا تھا جا حسن سے لکھوا کے لے کے آ، نہیں پہنچے عزیزان محترم۔ کیا کہا تھا؟ باپ نے بیٹے سے کہا تھا کہ جا حسن سے لکھوا کے لے، کیا لکھوا کے لے کر آ؟ جب حسن نے بھرے بازار میں کہا تھا تم میرے نوکر کے بیٹے ہو، تم میرے غلام کے بیٹے ہو، اب جیسے ہی یہ جملہ بیٹے نے سنا فوراً ہی باپ کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے بابا جاگیر ہماری ہے، تخت ہمارا ہے، تاج ہمارا ہے، حکومت ہماری ہے، لیکن یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں نوکر کے بیٹے کہتے ہیں۔ اب جیسے ہی باپ نے یہ جملہ سنا فوراً ہی باپ نے کہا کس نے کہہ دیا کہ تو نوکر کا بیٹا ہے، تو غلام کا بیٹا ہے؟ اب جیسے یہ جملہ سننا تھا کہ بیٹے نے کہا وہی علی کا بڑا بیٹا حسن وہ کہہ رہا ہے کہ ہم غلام کے بیٹے ہیں، ہم نوکر کے بیٹے۔ اب جیسے یہ جملہ اچھا حسن نے کہا ہے، اچھا یہاں آؤ، یہ کاغذ لو اور قلم لو، جاؤ حسن سے لکھوا کر لے کر آؤ، جاؤ حسن سے لکھوا کر۔ اب جیسے یہ بیٹے نے یہ بات سنی حسن سے لکھوا، میرے باپ نے بھی اس کی تعریف ان کی تعریف کرنا شروع کر دیا، کیا بات ہے؟ تو اس کے بعد بیٹے نے کہا بابا یہ بتائیے اس کا فائدہ کیا ہے؟ باپ نے کہا تجھے معلوم نہیں، سیدوں کی تحریریں جنت کی رسید ہوتی ہیں۔ اب جیسے یہ جملہ سننا تھا کہ بیٹے نے کہا بابا اس سے ہوگا کیا؟ باپ نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے ساتھ اس تحریر کو رکھ دینا تاکہ اس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں، تاکہ اس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اب جیسے ہی بیٹے نے یہ جملہ سنا اس کے بعد بیٹے نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا اتنی قیمتی چیز میں تمہارے جنازے پر کیسے رکھوں؟ اب میں اس تحریر کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم ذکر علی نے عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ کوئی اس کے لائق تھا ہی نہیں کہ رسول بیان کرتے، رسول کہتے کہ ان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ کون رسول؟ جس کو مشرکین مکہ صادق اور ایماندار سمجھتے تھے۔ کیوں صادق اور ایماندار سمجھتے تھے؟ کیونکہ وہ اپنی امانتیں اپنے آقا کے ہوتے ہوئے رسول کے پاس رکھواتے تھے۔ یا جملہ بدلتا ہوں عزیزان محترم آپ کے ذہن کے مطابق، کیوں رسول کو مشرکین مکہ صادق اور ایماندار سمجھتے تھے؟ کیونکہ وہ اپنے خداؤں کے ہوتے ہوئے اپنی امانتیں اس اللہ کے نبی کے پاس رکھواتے تھے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ صادق ہیں، سچے ہیں، ایماندار ہیں، امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اور مکے میں کوئی کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا تھا عزیزان محترم، وہ رسول ہی تھے جن کے اوپر لوگ بھروسہ کرتے تھے۔ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ ذکر علی نے عبادت، جس کو اللہ نے معراج پر بلایا۔ معراج پہ ایک مرتبہ نہیں بلایا، کئی مرتبہ معراج پہ رسول کو بلایا گیا ہے۔
اچھا یہ بتائیے عزیزان محترم، معراج پر جب رسول گئے تو ہوا کیا تھا؟ صرف ایک مرتبہ نہیں گئے ہیں۔ ائمہ کا فرمان ہے کہ جس شخص کا معراج پر ایمان نہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، جس کا معراج پر یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ پتہ چلا شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جس کا میم اور عین کے راج پر یقین ہو۔ پہلے میم لکھو پھر عین لکھو ساتھ میں راج لکھو تو معراج بنتی ہے۔ جب نبیوں کا بے مثل و مثال سلطان چوتھے آسمان پر پہنچا، معراج پر رسول سفر کر رہے ہیں، چوتھے آسمان پر پہنچے تو نبیوں نے اپنے سلطان کو دیکھا۔ اب جیسے ہی نبی معراج پر پہنچے تو تمام کے تمام نبی جو موجود تھے وہ رسول کی خدمت میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج نبیوں میں جو سب سے افضل ہے وہ آیا ہے، آج جس کی شان اللہ نے الگ الگ طریقے سے بیان کی ہے وہ آیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج نبی کے پیچھے نماز پڑھیں، آج نماز با جماعت کرائی جائے اور ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اب عزیزان محترم، نماز کا اہتمام ہوا، مصلی بچھایا گیا، معراج پہ رسول ہیں، عرش پہ رسول ہیں، مصلی بچھا ہوا ہے، نبیوں کی صف لگی ہوئی ہے۔ اب جیسے ہی مصلی کو بچھا ہوا دیکھا، رسول نے اپنے قدم کو مصلی پر رکھا۔ اب جیسے ہی مصلی پر رکھا اس کے بعد رسول نے کہا اچھا میں نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں، اذان کہو۔ اب جیسے ہی لفظ اذان آیا تو پیچھے نبیوں میں گفتگو ہونے لگی کہ اذان کون کہے، اذان کون کہے، اذان کون کہے۔ پیچھے سے کسی نبی نے اشارہ کیا یا نبی اللہ اذان کون کہے گا، یا رسول اللہ اذان کون کہے گا۔ نبی نے کہا، رسول نے کہا این عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا آگے بڑھو اذان دو۔ اب جیسے یہ جملہ سننا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم آگے بڑھے، گلدستے اذان پہ آئے، 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر، 2 مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام رسول کی طرف مڑ کے کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ زمین پر اپنا نائب کس کو بنا کر آئے ہیں، آپ زمین پر اپنا خلیفہ کس کو بنا کر آئے ہیں، آپ زمین پر اپنا وزیر کس کو بنا کر آئے ہیں۔ مصطفیٰ کی آواز آئی، اسی کو جس کے ولایت کے بعد تجھے نبوت ملی، اسی کو جس کی ولایت کے بعد تجھے نبوت ملی۔ اب عزیزان محترم جیسے یہ جملہ سننا تھا کہ اسی کو جس کی ولایت کے بعد تمہیں نبوت ملی، اب عیسیٰ علیہ السلام نے سینے کو چوڑا کیا، چوڑا کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ اب چوتھے آسمان پہ علی کا نام لیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم میں کہوں گا یا نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے اذان دلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ داؤد علیہ السلام موجود ہیں اور بزرگ جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام زبوری لہجے میں زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے رک جایا کرتے تھے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے اذان دلوانے کا کیا سبب ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ رسول نے کہا تمہیں معلوم نہیں میرے آخری نائب کے ساتھ کس کو آنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری نبی کے ساتھ، آخری امام کے ساتھ کس نبی کو آنا ہے؟ آخری امام کے ساتھ آئیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آخری امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام حکم دیں گے عیسیٰ آگے بڑھو اذان دو، اور جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے اذان میں علی کا نام لیں گے تو اس وقت آپ لوگ اگر موجود رہیے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کے پوچھئے گا کس مجتہد کی تقلید کرتے ہو کہ اذان میں علی کا نام لیتے ہو، کس مجتہد کی تقلید کرتے ہو کہ اذان میں علی کا نام لیتے ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے کہ اسی کی تقلید کرتا ہوں کہ جس کو نبی نے مولا بنایا۔ عزیزان محترم یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ جو باتیں بتائی ہے
یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور کون سی کتاب؟ ملا متقی علی ہندی اپنے کتاب کنز الاعمال میں لکھتا ہے. پورا کا پورا واقعہ اس نے اسی طریقے سے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام گلدستہ اذان پہ آئے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے خود رسول کے سامنے رسول کے حکم کے مطابق علی کا نام لیا. آج کے دور میں بہت سے ایسے مسلمان ہیں کہتے ہیں کہاں لکھا ہے, کہاں قرآن میں ہے. آج کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے, علی کا نام کہاں ہے قرآن میں. میں کہوں گا کہ اگر میں آج علی کا نام قرآن میں دکھا دوں گا تو کیا آپ مان لیں گے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا غدیر میں تو نہیں مانے, غدیر میں تو نہیں مانے. آج اگر ہم قرآن میں علی کا نام دکھا دیں تو آپ مان جائیں گے. عزیزان محترم, یہ لوگ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے ان لوگوں کا. یہ لوگ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے علی کو دبائیں, کس طریقے سے علی کو کم کریں. لیکن یقینی بات ہے کہ علی کا نام کبھی کم ہونے والا نہیں ہے. آج کے دور میں عزیزان محترم دیکھیے بڑا لطف آئے گا. اب یہاں سے مجلس شروع ہو رہی ہے. ابھی تک تو صرف تمہیداً آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی, لیکن انشاءاللہ ایک آدمی بولیں گے. دیکھیے گا کہ علی کی فضیلت اور علی کا معیار, علی کی بلندی اتنی زیادہ عروج پہ ہے عزیزان محترم کہ ایک طالب علم اپنے مولوی کے پاس جاتا ہے, جانے کے بعد کہتا ہے کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ علی کی عظمت اتنی زیادہ ہے, علی کی منزلت اتنی زیادہ ہے, علی کی فضیلت اتنی زیادہ ہے, تو علی چوتھے نمبر پر کیوں آیا؟ اور یہ جو پہلے سے بنے بیٹھے ہیں ان کا تو کہیں تذکرہ نہیں ہے. اور عزیزان محترم جیسے ہی طالب علم نے یہ جملہ استعمال کیا تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے, یہ علی کا مقدر ہے. تو بچے نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے, یہ بھی مقدر ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ بھی مقدر ہے, بس اللہ تقدیر جسے دے دے پھر اللہ دیکھتا ہے. بس اللہ نے مہربانی کر دی, ابو طالب کا بیٹا خانہ کعبہ میں آ گیا. پھر اللہ نے دیکھا بیٹا یہ فضیلت نہیں ہے, یہ مقدر ہے, مقدر. تو طالب علم نے کہا اچھا یہ بتائیے مولانا صاحب, مولوی صاحب, اگر یہ مقدر ہے تو مقدر جب بھی چمکا علی کا کیوں چمکا؟ تقدیر جب بھی راضی ہوئی علی پہ کیوں راضی ہوئی؟ علی کی ماں خانہ کعبہ میں آئی, یہ بھی علی کا مقدر. 3 دن تک علی کی ماں خانہ کعبہ میں مہمان بن کے بیٹھی رہی, یہ بھی علی کا مقدر. حوریں کنیزی کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں آئیں, یہ بھی علی کا مقدر. فرشتے غلامی کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں آئے, یہ بھی علی کا مقدر. 3 دن بعد رسول آئے, علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا, یہ بھی علی کا مقدر. اپنی زبان چسائی, یہ بھی علی کا مقدر. علی کو اپنے ہاتھ سے لے کے اپنے گھر چلے گئے, یہ بھی علی کا مقدر. ابو جہل کے چہرے پر تماچا مارا, یہ بھی علی کا مقدر. پانی کی مشکی اپنے کمر میں باندھ کر محمد کی حفاظت کرتا رہا, یہ بھی علی کا مقدر. شیب ابی طالب میں محمد کے ساتھ رہا, یہ بھی علی کا مقدر. خطرے کے بستر پر محمد بن کے سو گیا, یہ بھی علی کا مقدر. محمد کی امانتیں واپس کرتا رہا, یہ بھی علی کا مقدر. خندق میں کل ایمان بنا, یہ بھی علی کا مقدر. یاسب الدین بنا, یہ بھی علی کا مقدر. قاعدہ قلب و جلین بنا, یہ بھی علی کا مقدر. انگوٹھی زکات میں دی, قرآن کی آیت اتار دی, یہ بھی علی کا مقدر. زہرا جیسی بیوی کا شوہر بنا, یہ بھی علی کا مقدر. حسنین کا بابا بنا, یہ بھی علی کا مقدر. آدم کا مولا بنا, یہ بھی علی کا مقدر. شیف کا مولا بنا, یہ بھی علی کا مقدر. انوش کا مولا بنا, یہ بھی علی کا مقدر. کنعان کا مولا بنا, یہ بھی علی کا مقدر. موسیٰ کا مولا بنا, یہ بھی علی کا مقدر. عیسیٰ کا مولا بنا, یہ بھی علی کا مقدر. یعقوب کا مولا بنا, یہ بھی مقدر. یوسف کا مولا بنا, یہ بھی علی کا مقدر. اس نے کہا یہ بتائیے آپ کے محمد کو غسل دیا, یہ بھی علی کا مقدر. آپ کے محمد کا جنازہ پڑھایا, یہ بھی علی کا مقدر. آپ کے محمد کو دفن کیا, یہ بھی علی کا مقدر. اگر یہ سب علی کا مقدر ہے تو علی مقدروں کا محتاج نہیں بلکہ مقدر خود علی کا محتاج ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم جو علی کرتا گیا وہ مقدر بنتا گیا. عزیزان محترم جنہوں نے حج کیا ہے وہ میری تائید کریں گے, آج بھی دیوار کعبہ میں وہ نشان موجود ہے جہاں سے علی کی ماں
علی کو لے کر گئی تھی. آپ گھبرائیے نا کہ حکومت سعودی عرب کی ہو جنہیں صرف اللہ، فقط اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ ان کے ہاں کسی کی بھی عزت کرنی اچھی نہیں لگتی. ان کے ہاں کوئی چیز چومنے کا رواج ہے ہی نہیں، وہ کسی کی عزت نہیں کرتے. عزیزان محترم، ان کے ہاں چومنے کا رواج نہیں ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. ان کے ہاں چومنے کا کوئی رواج ہے ہی نہیں. ایک مرتبہ امام کعبہ ہندوستان آئے. انہوں نے ایک وقت کی نماز دہلی کی جامع مسجد میں پڑھائی. دیکھیے گا کہ ان کے یہاں چومنے کا کوئی رواج ہے نہیں. انہوں نے ایک وقت کی نماز دہلی کی جامع مسجد میں پڑھائی. اب جیسے ہی یہ نماز پڑھا کے باہر نکل رہے تھے تو اس وقت علماء کرام نے ان کو گھیرا. اب علماء کرام نے ان کو گھیرا، سوال و جواب ہونا شروع ہو گیا. اب جیسے یہ باہر نکلے تو بہت سے لوگ تھے، علماء کرام موجود تھے. کسی نے ان کے چہرے کا بوسہ لیا، کسی نے ان کے لباس کا بوسہ لیا، کسی نے ان کے کپڑے کا بوسہ لیا. اس وقت میں نے علماء کرام سے پوچھا، ارے آپ کیا تو کسی کی بھی عزت کرنی اچھی نہیں لگتی؟ آپ کیا چومنے کا تو کوئی رواج ہے ہی نہیں؟ یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح گنہگار ہے، انسان ہے. تو تمام کے تمام علماء کرام نے مل کے ایک ہی جملہ کہا، ارے ان کی بڑی عزت ہے، ارے ان کی بڑی عزت ہے. یہ 5 وقت کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھاتے ہیں، یہ 5 وقت کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھاتے ہیں. اب جتنے علی والے ہیں میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو 5 وقت کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھائے اس کے لیے بات چومے تو ثواب، اور جو خانہ کعبہ کے ذہن میں پیدا ہوا اس کے بیٹے کا علم چومنا ثواب کیوں نہیں ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کے بیٹے کا علم چومنا ثواب کیوں نہیں ہے؟ آج بھی دیوار کعبہ میں وہ نشان موجود ہے جہاں سے علی کی ماں علی کو لے کر گئی تھی، آج بھی ہے. اور عزیزان محترم، آپ لوگ جانتے ہیں کیا؟ آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس نشان کو مٹانے کے لیے انہوں نے بہت سی کوششیں کی ہے، لیکن نشان مٹا نہیں. سعودی عرب کی حکومت پریشان ہو گئی، یہ نشان مٹے گا کیسے؟ نشان مٹے گا کیسے؟ یہ کیسے ختم ہوگا؟ سعودی عرب کی حکومت نے برطانیہ کی یونیورسٹی سے کچھ انجینئرز بلائے. انہوں نے انجینئرز بلانے کے بعد کہا، دیکھو یہ اللہ کا مقدس گھر ہے، اس کے دیوار میں در آ گئی ہے، جتنا چاہے مرضی اتنا پیسہ خرچ کرو، بس یہ نشان مٹاؤ. اب عزیزان محترم، عیسائی یہودی انجینئر آئے، پڑھے لکھے تھے، انہوں نے اپنے اپنے کیمیکل کو لگایا، مزدور کو مہیا کیا. مزدور لگے، صبح سے لے کے دھوپ میں کام ہو رہا ہے. شام ہو گئی، کام ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت محنتیں ہوئی، صبح سے لے کر شام تک محنت ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے. اب جیسے ہی شام ہوئی، ان لوگوں نے نشان کو مٹا کے اب یہ لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. سعودی عرب کے نجیز دسترخوان پہ انہوں نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد انہوں نے بستر پہ گئے، آرام کیا، لیٹے. صبح ہوئی. اب جیسے ہی صبح ہوئی عزیزان محترم، یہ لوگ ارادے کے ساتھ آئے کہ چلے دیکھتے ہیں کہ نشان ختم ہوا کہ نہیں. اب جیسے ہی تمام کے تمام لوگ نشان دیکھنے کے لیے آئے تو کیا دیکھا؟ دیوار میں نشان ویسے ہی موجود جیسے تھا. دیوار میں درار ویسے ہی موجود جیسے تھی. اب عزیزان محترم پریشان ہو گئے. پریشان ہونے کے بعد کہا، اچھا یہ بتاؤ یہ نشان پڑا کیوں تھا؟ یہ نشان پڑا کیسے تھا؟ یہ نشان پڑا کب تھا؟ اب سعودی عرب کی حکومت پریشان ہو گئی، بتانے پر مجبور ہو گئی کہ صدیوں پہلے ابو طالب کے سائن سے ایک بی بی آئی تھی اور دیوار کعبہ نے پھٹ کے رستہ دے دیا تھا. اب جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا کہ عیسائی یہودی انجینئر یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ او لعنتی حکومت، جسے خدا راستہ دے اس کا راستہ ہم کیسے روکے؟
सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब अज़ीज़ान मोहतरम, फजाइल सुनिए सिर्फ मौला अली के इस तरीके से। और अज़ीज़ान मोहतरम, सिर्फ इनके ऊपर शिया ही नहीं लानत करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। वहां पे कौन था? ईसाई था। अज़ीज़ान मोहतरम, इन्होंने बता दिया कि देखो अली की अजमत घटाने से घटती नहीं है। कोई भी आए, कितना भी मेहनत करे, कितनी भी कोशिश करे, अली की अजमत किसी के घटाने से घटती नहीं है। लोगों को अली का नाम उस वक्त समझ में आएगा जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पहचान होगी। आज के दौर में अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं पहचान सकी तो अली को कहाँ से पहचानेगी? क्या हमारे मज़हब में कुछ ऐसे मुसलमान नहीं हैं जो कहते हैं कि रसूल हम जैसे थे? हैं कि नहीं? आप मेरी तायद कीजिएगा। क्या इस्लामियात में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि 40 साल के बाद नबी बने? हर जगह ये जुमला पढ़ाया जाता है कि 40 साल के बाद ये नबी नहीं थे, 40 साल के बाद तो सब ठीक हो गया था। अगर आज मिसाल देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ा लुत्फ़ आएगा। इनके यहाँ इस्लामियात में ये पढ़ाया जाता है कि नबी, जो नबी बने ये 40 साल के बाद नबी बने। 40 साल के पहले ये नबी नहीं थे, 40 साल के पहले ये आम आदमी थे। और इन्हें मालूम नहीं कि अगर नबी हैं तो नबी बचपने में भी नबी होता है, जवानी में भी नबी होता है, ज़ईफ़ी में भी नबी होता है। लेकिन इनके यहाँ जो किताबें हैं उसमें इन्होंने कहा कि नबी नहीं थे, पढ़ाया जाता है इनको। अगर आज कोई ईसाई बच्चा किसी मुसलमान बच्चे से कहे कि मुसलमानों तुम कहते हो, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे नबी बहुत अफजल हैं, ये कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए, उसके बाद ये कहते हैं कि बहुत अफजल है, उनका मर्तबा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बुलंद वाले हैं। अगर हम कहें तो हमारी बात अलग है, हम कहें कि हमारे नबी अफजल हैं तो ये बात अलग है। एक तरफ तुम ये कहते हो कि 40 साल के बाद नबी बने, दूसरी तरफ ये कहते हो कि हमारे नबी अफजल हैं, क्या कहने हैं नबी के, तो ये क्या है? अब अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आज कोई ईसाई बच्चा किसी यहूदी बच्चे से, किसी मुसलमान बच्चे से, कोई ईसाई बच्चा सवाल करे कि मुसलमानों तुम कहते हो कि तुम्हारा ईसा अफजल, तुम्हारा मोहम्मद अफजल, मैं कहता हूं कि हमारा ईसा अफजल। मुसलमान बच्चा दलील मांगेगा, ईसाई बच्चा दलील में कहेगा कि मुसलमानों तुम्हारा कुरान कहता है कि हमारा ईसा 3 दिन का बोला। जब मरियम के कौम वालों ने कहा मरियम न तुम ऐसी, न तुम्हारे बाबा ऐसे, न तुम्हारी शादी हुई, ये बगैर शौहर के बेटा कहां से लेकर आ गई? अब जैसे ही ये जुमला जनाब मरियम के कौम वाले ने इस्तेमाल किया, मरियम ने गहवारे की तरफ इशारा किया, गहवारे के पास लोग आए, ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब वजअलनी नबिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जैसे ही मरियम के कौम वाले मरियम पे एतराज करने के लिए मरियम के पास आए, क्या है मरियम, न तुम्हारी शादी हुई, न तुम्हारा ब्याह हुआ, न तुम्हारा बाप ऐसा था, तुम बी शौहर के बेटा कहां से लेकर आई? मरियम ने गहवारे की तरफ इशारा किया कि जाओ उससे पूछो। अब जैसे ही तमाम के तमाम लोग गहवारे के करीब पहुंचे,
تو عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ عیسائی بچہ مسلمان بچے سے کہے گا، مسلمانوں تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا، اور تم کہتے ہو کہ تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا۔ یہ بتاؤ کہ 3 دن کا بننے والا نبی ہوتا ہے، 3 دن کا کتاب لے کر آنے والا نبی ہوتا ہے، یا 40 سال کے بعد بننے والا نبی ہوتا ہے؟ مسلمانوں تمہارے بچے اس وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ تم نے عزت محمدیہ کا کوئی لفظ پڑھایا نہیں، عزت محمدیہ کا کوئی الفاظ سکھایا نہیں۔ لیکن ہمیں فخر ہے، ہمارے شیعہ قوم کے بچے مجلسوں میں آتے ہیں، کھڑا کر ہمارے شیعہ قوم کے بچوں کو، ہمارے شیعہ قوم کے بچے کروڑوں کے مجمع میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے، او عیسیٰ کے بولنے پر فخر کرنے والے، 13 رجب کو ہمارا مولا کعبہ میں آیا تھا، 16 رجب کو رسول کے ہاتھ پہ آیا تھا، اور آنے کے بعد کہا تھا یا نبی اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں۔ یعنی 3 دن کی عمر میں میرے مولا نے 4 آسمانی کتاب سنا کر دنیا والوں کو بتا دیا، او عیسیٰ کے بولنے پر فخر کرنے والے، یہ کام تو محمد کے نوکر بھی کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ کام تو محمد کے نوکر بھی کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ دیکھیے مرتبہ آل محمد کیا ہے، فضیلت علی کیا ہے۔ دنیا لاکھ علی کا نام مٹانا چاہتی ہے لیکن علی کا نام مٹتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو خدا عزت دے، اب گنہگار اس کی عزت کیسے مٹائیں گے؟ عزیزان محترم، وقت کافی ہو چکا ہے۔ علی کے فضائل ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ علی کے فضائل کو برداشت کرنے کے لیے بہت سی شرطیں ہیں۔ جب وہ شرطیں پوری ہو جائیں گی تب علی کے فضائل کو برداشت کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ جب امام نے پوچھا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو تو جواب کیا ہے؟ بغض لابی، بغض لابی، ہم آپ کو آپ کے بابا کی دشمنی میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عزاداروں، مجلس تمام ہو گئی، اب رونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آج محرم کی 6 تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ جناب علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ عزاداروں، ایک روایت پڑھتا ہوں کہ علامہ کفایت حسین صاحب فرماتے ہیں کہ مدینے کے لوگوں کو جب بھی رسول کی یاد آتی تھی تو مدینے کے لوگ علی کے دہلیز پہ آ جاتے تھے، علی کے بیٹی کے دہلیز پہ آتے تھے، آنے کے بعد کہتے تھے اے علی کی شیر دل بیٹی، اپنے بیٹے علی اکبر کو باہر بھیجو، ہم رسول کی یاد ستاتی ہے، ہم رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے عزاداروں کتنی مشابہت تھی علی اکبر کی رسول سے۔ کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ تمام کے تمام اصحاب و انصار شہید ہو رہے ہیں۔ جناب علی اکبر بابا کے پاس آتے ہیں۔ اب جیسے ہی جناب علی اکبر بابا کے پاس آئے، جناب علی اکبر نے کہا بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ عزاداروں، جیسے ہی امام نے یہ جملہ سنا فوراً ہی امام نے کہا بیٹا مجھے مرنے کی اجازت تو دے دیتا ہوں لیکن جاؤ اس ماں سے پہلے اجازت لو جس نے تمہیں 18 سال چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ اللہ اکبر، قیامت آ گئی۔ اب عزاداروں، روایت کے جملے ہیں کہ جناب علی اکبر پھوپھی اماں کے خیمے میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد خیمے کے در پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے علی اکبر کے رونے کی آواز سنی،
जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा अकबर अंदर आ जाओ, क्या बात है। जनाब अली अकबर ने कहा अम्मा मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। जनाब ज़ैनब तड़प गई, तड़प के कहती हैं बेटा अकबर क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था कि तू एक दिन आके मुझसे मरने की इजाज़त मांगे। जनाब अली अकबर ने कहा फूफी अम्मा मरने की इजाज़त दे दीजिए, इसलिए कि तमाम के तमाम लोग मेरे बाबा पर कुर्बान हो रहे हैं। हादादारो जनाब ज़ैनब ने इजाज़त दे दी, लेकिन जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा कि बेटा अकबर जाओ उस माँ से इजाज़त लो जिससे तुम 18 साल से बिछड़े हुए हो, जिससे तुम 18 साल से जुदा हुए हो। अज़ादारो जनाब अली अकबर माँ के खैमे में आते हैं, आने के बाद कहते हैं अम्मा मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। अज़ादारो उम्मे लैला की एक ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा आए और मुझसे कोई चीज़ मांगे। अज़ादारो करबला के मैदान में जनाब अली अकबर ने मांगा भी तो ऐसी चीज़ मांगा, अम्मा मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ अज़ादारान ज़ुल्म करबला जनाब अली अकबर का मसाइब है, हक़ के गिरिया होना चाहिए इसलिए कि जवान बेटे का मसाइब है। अज़ादारों जैसे ही जनाब उम्मे लैला ने ये जुमला सुना, अली अकबर ने कहा अम्मा मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। अज़ादारों जनाब उम्मे लैला ने बेटे को मरने की इजाज़त दी। अब जनाब अली अकबर खैमे से निकलना चाहते हैं, खैमे का पर्दा बार बार उठता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार गिरता है। हमीद ने मुस्लिम कहता है मैंने इमाम से पूछा ऐ मौला ये बताइए कि ये खैमे का पर्दा बार बार उठता है और बार बार गिरता क्यों है। इमाम ने कहा तुम्हें मालूम नहीं, हर बीबी अली अकबर के जिस्म का बोसा ले रही है, अली अकबर के चेहरे का बोसा ले रही है। हाय अकबर, हाय मेरी जवानी, हाय मेरी गुर्बत, हाय मुसीबत। आज़ादाराने मज़लूम करबला जनाब अली अकबर खैमे से निकले, ऐसा लगता था कि भरे घर से किसी की जवान मैयत निकल रही है। आज़ादारो जनाब अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, मैदान की तरफ चले। आज़ादारो पीछे पीछे बूढ़ा बाप, आगे आगे जवान बेटा, पीछे पीछे बूढ़ा बाप। आज़ादारो कयामत आ गई। अली अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन और तेज हुए, अली अकबर का घोड़ा और तेज, हुसैन दौड़ने लगे। अज़ादारो इतने में मेरे मौला मुंह के बल जमीन पर गिरे। किसी बीबी की आवाज आई अकबर जरा पीछे मुड़ के दे, तुम्हारा बाबा मुंह के बल जमीन पर। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ अज़ादाराने मज़लूम करबला खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। जनाब अली अकबर ने पीछे मुड़ के देखा, क्या देखा कि मेरा बाबा मुंह के बल जमीन पर गिरा हुआ है। अज़ादारों फौरन ही जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम बाबा के करीब आए। आने के बाद कहा बाबा आपने तो मुझे इजाजत दे दी थी, ये फिर पीछे पीछे आने का सबब क्या है। मेरे मौला तड़प के कहते हैं ऐ बेटा अकबर काश कि तुम साहिब औलाद होते। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ अज़ादाराने मज़लूम करबला फिर इमाम ने जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को अलविदा किया। जनाब अली अकबर मैदान में आए, जंग करना शुरू किया। कभी मैमना पे हमला, कभी महशरा पे हमला, कभी कल्बे लश्कर पे हमला। हाँ अज़ादारों 3 दिन की भूख और प्यास है, कहाँ तक जंग करते। एक मलऊन ऐसा नेज़ा मारा कि नेज़े की अनी अली अकबर के कलेजे में टूट गई। अली अकबर घोड़े पर संभल न सके, जमीन करबला पे आए, आवाज दी बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अज़ादारों जैसे ये जुमला हुसैन के कानों में आया, मेरे मौला ने कहा बेटा तुम्हारे गम में मेरे आंखों की रोशनी चली गई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ अज़ादारों मेरे मौला गिरते संभलते अकबर के लाशे के करीब आए। अब जैसे ही अकबर के लाशे के करीब आए, क्या देखा अली अकबर ने अपना एक हाथ इमाम के गर्दन में डाला, दूसरा हाथ सीने पर रखा। मेरे मौला ने तड़प के पूछा अकबर तुम्हारा दूसरा हाथ कहाँ है। अकबर ने कहा बाबा नेज़े की अनी सीने में पवश्त है, बाबा मेरा हाथ सीने पर है। अब जैसे ये जुमला सुनना था कि मेरे मौला ने आस्तीन को चढ़ाना शुरू किया। आस्तीन को चढ़ाने के बाद जवान बेटे के सीने से बर्ची का फल निकाला, बर्ची के साथ अकबर का कलेजा निकल गया।
فضا میں آواز گونجی، واہ غربتا، واہ اکبرا، واہ مصیبتا۔ عزادارو ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجلس تمام ہو رہی ہے، ابھی جناب علی اکبر کی سبھی آئے گی، اس کو دیکھیے گا اور اس کو یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی جناب علی اکبر علیہ السلام کی شبی آئے تو اس کو اس طریقے سے بوسہ لیجئے گا کیونکہ جناب علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگا ہوا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو جناب علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگا ہوا ہے۔ اب ادھر بوڑھا باپ جوان کی میت کیسے اٹھائے، آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام نے بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا، بچوں کے سہارے اکبر کا جنازہ اٹھایا، اکبر کے جنازے کو خیمے میں لے کر آئے۔ اب جیسے ہی جناب علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا، میرے مولا نے کہا زینب آؤ، علی اکبر کا جنازہ آ گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزاداران مظلوم کربلا، تمام کی تمام بیبیاں آئیں۔ عزادارو امام نے کہا علی اکبر کی ماں نظر نہیں آتی۔ اب عزادارو جناب ام فضہ کے جاتی ہیں، فضہ جاتی ہیں اور جانے کے بعد جناب ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ ام لیلہ خیمے کی دیوار سے پکڑی ہوئی لپٹی ہوئی ہیں اور جناب ام لیلہ کہتی ہیں اے میرا اکبر، ہائے میرا اکبر، آئے میری کمائی اجڑ گئی۔ عزادارو یہ جملہ کہتی جاتی ہیں، گریا کرتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں۔ جناب ام فضہ نے کہا اے ام لیلہ تمہارے بیٹے کا لاشا آیا ہے، جاؤ اپنے بیٹے کا لاشا دیکھو۔ عزادارو جیسے یہ جملہ سننا تھا کہ جناب ام لیلہ کو جناب فضہ لے کر آتی ہے، اب جیسے ہی جناب فضہ نے جناب ام لیلہ کو اکبر کے لاش پہ چھوڑا، کیا دیکھا؟ جناب ام لیلہ اپنے آپ کو اکبر کے جنازے پر گرا۔ مولا میری قربانی قبول، اللہ میری قربانی قبول، میرا بیٹا دین پر قربان ہو گیا۔ فضا بے آواز گونجی، واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ علیہ، انا للہ و انا الیہ